السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، مثلا مثال، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یعنی کافروں کے لیے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی۔ کیا مثال ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی علیہم السلام۔ کانتا، تھیں وہ دونوں، تحت، نیچے یعنی گھر میں یعنی نکاح میں، عبدین، دو بندوں کے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، نیک، ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، پس خیانت کی ان دونوں نے، یعنی نبیوں پر ایمان نہیں لایا، کافر اور مشرکہ ہی رہیں، پس خیانت کی ان دونوں نے، فلم، پھر نہ، یغنیا، کام آ سکے وہ دونوں نبی، عنہما، ان دونوں کو، من اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، شیئن، ذرہ برابر بھی، وقیل ادخلا النار، اور کہا گیا ان دونوں سے تم داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ پاک نے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ وہ دونوں جلیل القدر پیغمبر تھے اور ان کی بیویاں کافرہ اور مشرکہ تھیں اور اپنے خامدوں کی مخالفت میں کافروں کی ہم نوا تھیں۔ تو پیغمبروں کی پیغمبری، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں کی پیغمبری اور ان کے اعمال صالح جو ہیں ان کافرہ بیویوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اور آخرکار ان کو دوزخیوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ فخانتاہما سے مراد خیانت، یعنی خیانت سے مخالفت میں کافروں کی ہم نوائی، اور خیانت سے یعنی اپنے خامدوں کے رازوں کو کافروں کے سامنے کھولنا ہے۔ خیانت سے مراد یہاں پہ بدکاری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کو اس فعل سے محفوظ رکھا ہے، یعنی بدکاری سے محفوظ رکھا۔ پھر سے دیکھیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال کافروں کے لیے، یعنی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی علیہم السلام، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ تھیں وہ دونوں، یہاں سے من اٹھائیں گے، ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں، یعنی دو بندوں کے گھر میں، فخانتاہما، پس خیانت کی ان دونوں نے، پس ناکام آئے وہ دونوں بندے، وہ دونوں نبی، ان دونوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذرہ برابر بھی ہو، کہا گیا ان دونوں کو تم داخل ہو جاؤ آگ میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی، جب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں پر غلبہ حاصل ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یعنی جب جادو کے ذریعے سے چھڑی وغیرہ کا جب وہ واقعہ ہوا، تو اس پہ مسلمانوں کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا، تو جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا، پہلے ہی قبول کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت ایمان کا اظہار کیا، تو اس وقت سے فرعون نے اپنی بیوی پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ تو آخرکار اس نے ایک پہاڑی کے نیچے لے جا کے اپنی بیوی کو زمین پہ لٹا کے اور کیلوں کے ساتھ زمین کے ساتھ چپکا دیا، اور اوپر سے پتھر پھینکنے لگا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے یہ دعا کی، جب قالت، بولی یعنی دعا کی، یعنی گڑ گڑائیں، حضرت آسیہ، ربی ابن لی، اے میرے رب تو بنا میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنتی جنت میں، ونجنی، اور تو نجات دے مجھے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے برے برے اعمال سے۔ یہاں پہ فرعون اور اس کے عمل سے مراد، جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ حضرت آسیہ جو ہیں یہ ایمان قبول کر چکی ہیں، یعنی مسلمان ہو گیا، اس کے بعد اس نے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں سے بعض مفسرین نے
جمع اور صحبت کا ذکر کیا ہے۔ ونجنی اور تو نجات دے مجھے من القوم الظالمین ظالم مشرک قوم سے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے جب وہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں ہی جنت والا گھر دکھایا، یعنی اس کا دیدار کروایا۔ اور جب فرعون نے پتھر گرانا تھا، ابھی گرایا نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ان کی روح کو پہلے ہی قبض کر لیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب انہوں نے دعا مانگی، یعنی جب گڑ گڑائیں، اے میرے رب تو بنا میرے لیے ایک گھر، یعنی اپنے پاس ایک گھر جنت میں، اور تو نجات دے مجھے فرعون سے اور اس کے برے برے اعمال سے، اور تو نجات دے مجھے ظالم مشرک قوم سے۔ یہاں پہ ان دونوں مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعمال صالح چاہے مرد کے ہوں عورت کے ہوں، وہ اپنے ہی کام آئیں گے، دوسرے کے اعمال نہیں کام آ سکتے، اپنے ہی اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ واو عطفہ کریں گے۔ اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال مریم بنت عمران اللتی، مریم بنت عمران کی، اللتی جس نے احسنت روکے رکھا، فرجہا اپنی شہوت والی جگہ کو، یعنی حلال و حرام دونوں طریقوں سے روکے رکھا، فنفخنا پھر پھونکا ہم نے فیہ اس میں، من روحنا اپنا حکم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ جب پھونکا اس وقت وہ حاملہ ہو گئی، اور بغیر خاوند کے اللہ پاک نے ان کو بیٹا دیا۔ وصدقت کیوں دیا؟ کیونکہ تصدیق کی انہوں نے بکلمات ربیہا اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، یعنی تورات زبور اور انجیل کی، وکانت اور وہ تھیں من القانتین عبادت کرنے والوں میں سے، یعنی بندگی کرنے والوں میں سے، بہت نیک گزار تھی۔ ومریم بنت عمران اللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثال ایمان والوں کے لیے مریم بنت عمران کی، جس نے روکے رکھا اپنی خواہش، یعنی شہوت والی جگہ کو، پھر پھونکا ہم نے اس میں اپنا حکم، اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ تھی عبادت کرنے والیوں میں سے۔ بے شک یہاں پہ یہ جو دو عورتیں ہیں، یعنی حضرت آسیہ اور حضرت مریم جو ہیں، ان دونوں کو انبیاء والے اوصاف حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی عورت کو نہیں ہے اوصاف حاصل، نبوت نہیں ملی لیکن کمالات سارے انبیاء والے ملے ان دونوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہماری سورۃ التحریم مکمل ہو گئی ہے، اور الحمدللہ 28واں پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اب اگلی ویڈیو سے ہم 27واں پارہ یعنی لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔